بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلم کا مرزا دجال، آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس لفظ سے ان کو کیوں یاد کیا، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مخاطب جو ہے وہ اچھے انداز سے گفتگو نہیں کرے گا، وہ ہمارے بڑوں کا خیال نہیں رکھے گا، ادب سے بات نہیں کرے گا، تو یقیناً ہمارے لیے بھی کوئی جواز نہیں کہ ان کے ساتھ ادب سے بات کریں۔ البتہ آج میں ان کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا اور ان کے ماننے والوں سے درخواست کروں گا کہ ان سے واضح ایک موقف لے لیں۔ دیکھیں، ایک طرف مرزا دجال صاحب اپنے بیانات میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور وہ صحیح نہیں ہوتا جو دوگلا پر اختیار کرے، اور یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ منافقت جو ہے، جو بندہ منافقت اختیار کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اب ہم مرزا دجال صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے خود کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیسے؟ کہ بھئی دیکھیں، اہل سنت والجماعت ان کا تعلق دیوبند سے بھی ہے، حنفی بریلوی سے بھی ہے، اور اہل حدیث ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ تین ہمارے ہاں بڑے مکتب فکر ہیں۔ ان تینوں مکتب فکر کے بڑوں کو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کفریہ عبارتیں لکھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو یہ کافر ہیں، ان کی عبارتیں غلط ہیں اگر عبارتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور دوسری طرف مرزا دجال صاحب خود جب ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو پھر حفظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دوگلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا موقف واضح کریں کہ اہل سنت والجماعت دیوبند ہیں، اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ دوگلا پن رکھتے ہیں پھر تو آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنا موقف تو واضح کریں نا، آپ تو بہادر بنے، اور یقین کیجئے جس دن آپ یہ موقف واضح کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ماننے والے کتنے ہیں۔ اس لیے کہ آپ آنکھیں بند کر کے رات کو خوابیں دیکھتے ہوں گے کہ ساری جماعتیں ختم ہو گئی، آپ کی نظر میں جو غلط تھی، اور صرف آپ ہی اور آپ کے ماننے والے بھی اکیڈمی میں رہ گئے، بس باقی کوئی دنیا میں نہیں رہا، اور اسی وجہ سے دن میں اٹھ کر آپ کہتے ہیں جی سب کی دکانیں بند کر دیں۔ تو بھئی یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ دوغلاپن اختیار کریں، آپ کم از کم اپنا موقف واضح کریں۔ ابھی جب یہ سپریم کورٹ کا جو متنازع فیصلہ ہے اس پر بھی آپ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی جیسے مرزا قادیانی اگر وہ غلط عبادتوں کی وجہ سے کافر دلوائے گئے ہیں تو میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے حوالے سے بھی غور و فکر کریں کہ دیوبند مکتب فکر فلاں فلاں۔ بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دلوایا، یہ بھی الحمدللہ ہمارے علماء کی مسلسل اور متحد محنت کے نتیجے میں 1974 میں بھٹو نے اس آئین کو پاس کیا۔ سپریم کورٹ نے نہیں کیا، سپریم کورٹ میں اتنی جرت کہاں کہ وہ دین کے بارے میں اتنا مزید مضبوط موقف لے سکے۔ وہ تو انہیں جو موقف دیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ہی تقریباً ہر آنے والا چیف جسٹس جو ہے کسی نہ کسی انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ بہرحال ان کے اوپر جو بھی بڑے گفتگو فرمائے وہ الگ ہے، لیکن میں مرزا صاحب سے درخواست کروں گا کہ سپریم کورٹ نے ان کو قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دلوائے، تو آپ ہمارے حوالے سے فیصلہ صادق فرما دیجئے کہ آپ کیا کہتے ہیں تاکہ دوغلے پن سے بچ جائے۔ یہ بہت غلط بات ہوگی اور انتہائی منافقانہ رویہ ہوگا کہ آپ دونوں راستوں پر چل رہے ہیں، ایک طرف حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنی مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ان میں سے جو ہے دین پر نہیں ہے۔ تو بھائی اس لیے ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کم از کم اپنا موقف واضح کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کے اندر اتنی جرت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے لیے وقت، جیسے آپ قیامت تک کے لیے وقت دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کو قیامت تک کے لیے وقت دیتے ہیں کہ آپ اپنے موقف کو واضح نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دکان جو اصل صرف دکان ہے، الحمدللہ ہمارا تو 1400 سال سے تعلق ہے، اللہ پاک کا فضل ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے کوئی آج کی جماعت تو ہے نہیں، یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے والی جماعت ہے۔ اس لیے ان کے پاس تو دکان نہیں، ان کے پاس تو ساری دنیا ہے، دکان تو چھوٹی سی آپ کے پاس ہے، اور وہ آپ اپنا موقف واضح کریں گے تو جو آپ کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ بھی انہی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے اور آپ اپنا موقف کو واضح نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اگر واضح کر دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔